اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھارکھنڈ فیلڈ ورکر والے نصاب میں گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے مضمون نگاری کے حوالے سے اور مضمون نگاروں کے حوالے سے بات کی تھی، سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو دونوں۔ آج سے ہم انشاءاللہ نظم پر باتیں کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نظم نگاری کی تعریف پر بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں نظم نگاری کے آغاز و ارتقاء پر بات کریں گے، کیونکہ نظم پڑھنے کے لیے نظم کا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں نظم کی تعریف کیا ہے اور اس کی اجزائے ترکیبی کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے، یعنی قسمیں کون کون سی ہیں۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پیرونا، موتیوں کو دھاگوں میں پیرونا، کسی بات کو منظم طریقے سے بیان کرنا کے ہیں۔ اصطلاح شعر میں کسی خاص موضوع کو تسلسل یعنی مسلسل کے ساتھ اشعار کی صورت میں پیش کرنے کو نظم کہتے ہیں۔ اس کی ضد نثر ہے جس کے معنی بکھیرنا کے آتے ہیں۔ سید فضل الحسن حسرت موہانی نے نظم اور نثر کے فرق کو اس طرح سے واضح کیا ہے: جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ اردو شاعری کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے غزل یعنی غزلیہ شاعری، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نظمیہ شاعری۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ غزل کے علاوہ تمام اصناف کو ہم نظم کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ یہ نظم وسیع معنوں میں ہے، یعنی پھیلے ہوئے معنوں میں ہے، اور اسے ہم اس طرح کے منظوم کلام کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں۔ اس طرح سے وہ نظم بھی ہوتی ہے جسے ہم مثنوی، مرثیہ، واسوق، شہر آشوب، قصیدہ وغیرہ کہتے ہیں، اسے بھی نظم کہیں گے۔ اور دوسری طرح کے نظم بذات خود ایک صنف کی حیثیت سے ہے جسے ہم پابند نظم کے ذیل میں رکھتے ہیں۔ اس باب میں ہم نظم سے یہی صنف مراد لیں گے جس میں کسی خیال کو باندھ کر موضوع رقم کرتے ہیں، جیسے نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی اور آدمی نامہ، اقبال کی نظم خضر راہ اور مجلس قرطبہ وغیرہ۔ یہ نظم کی تعریف ہو گئی۔ اب ہم نظم کی قسموں پر بات کریں گے۔ کلاسیکی تنقید میں نظم سے جملہ اصناف شاعری مراد لی جاتی ہے، لہٰذا بلاغت کی دستیاب کتابوں میں یہی لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نظم سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے، لیکن اردو میں نظم باقاعدہ ایک الگ صنف ہے جسے غزل کے مقابلے میں رکھا جاتا ہے۔ غزل کے لیے مخصوص ہیئت ہے، یعنی اسٹرکچر ہے، اور نظم کسی خاص اسٹرکچر کی پابند نہیں ہے۔ معنوی اعتبار سے نظم ایک نہایت بسیط اور وسیع اور ہمہ گیر اصطلاح ہے۔ حتیٰ کہ اصناف سخن سے غزل کو منہا کر دیا جائے تو دیگر اصناف مثلاً قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، شہر آشوب، رباعی در حقیقت نظم ہی کی مختلف موضوعات اور اسالیب قرار پائیں گے، یعنی ہر وہ شعر تخلیق جو خیال کی رضاکاری پر نہیں، خیال و فکر کی شیرازہ بندی، تسلسل اور ربط پر مبنی ہے، وہ وسیع تر معنوں میں نظم ہے۔ لیکن یہاں نظم سے مراد نہ تو قصیدہ ہے، نہ مثنوی اور نہ ہی مرثیہ، بلکہ یہ وہ صنف ہے جسے ہم مخصوص نظم ہی کہتے ہیں۔ نظم مخصوص موضوعات اور ہیئت کے لحاظ سے اس قدر وسیع اور ہمہ گیر ہے کہ اس کے ساتھ کسی ایک یا چند موضوعات اور ہیئت کو مختص نہیں کیا جا سکتا۔ نظم کا ہر واقعہ، ہر واردات، ہر منظر، ہر جذبہ، حتیٰ کہ ہر کیفیت کو نظم کا موضوع بنایا جا سکتا ہے اور بنایا جاتا رہا ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں: نمبر 1، پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم، نثری نظم، سونیٹ، ہائیکو، ترائلے وغیرہ۔ لیکن یہاں ہم نظم کی 4 قسموں پر بات کریں گے۔ نظم بنیادی طور پر 4 قسموں پر پھیلا ہوا ہے۔ نمبر 1، پابند نظم، نمبر 2، معرہ نظم، نمبر 3، نثری نظم،
اور نمبر 4 آزاد نظم۔ سب سے پہلے ہم پابند نظم پر بات کریں گے۔ پابند نظم ابتدائی شاعری سے ہی کسی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے شاعروں نے نظم کا سہارا لیا، جس کی واضح مثال نذیر اکبر آبادی، خواجہ الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، اکبر الہ آبادی، علامہ محمد اقبال، نظم طباطبائی اور فیض کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسی نظموں کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی، بلکہ ایک خیال یا ایک موضوع پر پوری بات آسانی سے کہہ دی جاتی ہے۔ پابند نظموں میں نظم کا عنوان ہوتا ہے اور اسی موضوع کے حوالے سے پوری بات کی جاتی ہے، جیسے نذیر کی نظم آدمی نامہ، اقبال کی نظم ذوق و شوق، حالی کی نظم برکھا رت، چکبست کی نظم خاک وطن، اکبر کی نظم برق کلیسا، میرا جی کی نظم سمندر کا بلاوا، فیض کی نظم مجھ سے پہلی سے محبت میری محبوب نہ مانگ، اختر الایمان کی نظم ایک لڑکا وغیرہ خاص طور پر اہم ہیں۔ نذیر اکبر آبادی پہلے شاعر ہیں جنہوں نے پابند نظموں میں مضمون باندھ کر عمدہ اور لازوال نظمیں کہی ہیں۔ دوسری قسم ہے جسے ہم معرہ نظم کہتے ہیں۔ بے قافیہ نظم کا نام معرہ ہے، جسے انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں، لیکن انگریزی ادب میں اس کی مخصوص ہیئت ہے، یعنی اسٹرکچر ہے۔ اردو شاعری نے اس کی صرف ایک بنیادی خصوصیت یعنی بے قافیگی کو اپنایا ہے۔ اردو میں اس بحث میں خاصا اختلاف رہا ہے کہ اس ہیئت کا پہلا شاعر کون ہے۔ حنیف کیفی نے محمد حسین آزاد کی دو نظموں جغرافیۂ طبعی کی پہیلی اور جذب دوری کو پہلی نظم گردانا ہے، جبکہ دوسرے ناقدین عبدالحلیم شرر، اسماعیل میرٹھی، نظم طباطبائی وغیرہ کے نام لیے ہیں۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آزاد نے یعنی محمد حسین آزاد نے نظم معرہ کا سنگ بنیاد تو رکھا، مگر وہ اس پر کوئی عمارت نہ بنا سکے۔ اسی طرح اسماعیل میرٹھی نے بھی تجربہ کیا اور بس، جبکہ نظم معرہ کو ایک روایت کا درجہ دینے کی کوشش عبدالحلیم شرر نے شروع کی۔ انہوں نے 1900 عیسوی کے بیچ میں رسالہ دلگداز میں نظم کی ایک نئی قسم یعنی نظم مقفع کی صورت میں فتح اندلس کے نام سے ایک ڈرامہ لکھنے کی ابتدا کی۔ اس نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ مصرعوں کے ارکان کی تعداد عروضی نظام کے تحت ہوتی ہے، لیکن اس میں قافیہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3 ہے آزاد نظم۔ اردو میں یہ اصطلاح بھی انگریزی سے آئی، جہاں فری ورس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اردو میں آزاد نظم نہ تو اوزان اور بحور سے آزاد ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی تشکیل مختلف اوزان و بحور کے امتزاج سے ہوتی ہے۔ اردو میں آزاد نظمیں ان معنوں میں اس حد تک آزاد نہیں ہیں جس معنوں میں اور جس حد تک مغربی نظم آزاد ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی لکھتے ہیں، نظم معرہ اور آزاد نظم پابند نظم کے مقابلے میں آزاد ہیں، لیکن ان کے علاوہ کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں۔ نظم معرہ میں صرف ردیف و قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی اور تمام مصرے برابر ہوتے ہیں، اور آزاد نظم میں ایک قدم اور آگے بڑھایا گیا ہے، یعنی مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں ایک بحر ہوتی ہے۔ مصروں میں ارکان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے۔ کسی طویل نظم کے مختلف ابواب کو ہم علیحدہ بحروں میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تصدق حسین خالد نے 1925 عیسوی میں آزاد نظم کو بطور صنف اردو میں متعارف کرایا۔ اس کے بعد نون میم راشد، میرا جی، محمد دین تاثیر، مختوم محی الدین، منیب الرحمن اور عزیز حامد مدنی وغیرہ اس صنف کے روح رواں ہیں۔ اب چوتھی قسم ہے نثری نظم۔ نظم کی دوسری شکلوں کی طرح نثری نظم کی بھی کوئی حتمی اور جامع تعریف نہیں ہو سکی ہے۔ ترقی پسند ناقد محمد حسن نظم کو شاعری سے الگ کر کے دیکھنا نہیں چاہتے۔
ان کے نزدیک نثری نظم کی وہی تعریف ہے جو شاعری کی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی بھی نثری نظم کو شعر سے الگ کر کے نہیں دیکھتے اور نثری نظم کے لیے اجمال، ابہام اور جدلیاتی الفاظ کی شرط لگاتے ہیں، کیونکہ یہی وہ عناصر ہیں جو جذبے، احساس اور تخیل کو بیدار کرتے ہیں۔ فاروقی صاحب نثری نظم کے ساتھ موزونیت کی شرط بھی لگاتے ہیں، حالانکہ عام طور پر نثری نظم موزونیت سے عاری ہوتی ہیں۔ اب ہم کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں، اسے ہم دیکھیں گے نثری نظم کے حوالے سے۔ نمبر 1، نثری نظم نظمیہ شاعری کی ایک صنف ہے، بالکل صحیح۔ نمبر 2 ہے نثری نظم میں روایتی اوزان و بحور سے اجتناب برتا جاتا ہے، یعنی انحراف کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، نثری نظم مروجہ عروضی نظام کے خلاف احتجاج اور بغاوت ہے۔ نمبر 4، نثری نظم میں شعری اور جمالیاتی تجربہ موجود ہوتا ہے۔ نمبر 5، نثری نظم کا اظہار نثری آہنگ میں ہوتا ہے اور اوزان و بحور سے آزاد ہو کر بھی شاعری معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 6، نثری نظم ایسی شاعری کا نام ہے جسے نثر میں لکھا جاتا ہے، یعنی خیالات و احساس سے جادو جگانے کا عمل ہے۔ نثری نظم میں سجاد ظہیر، احمد حمیش، خورشید الاسلام، محمد حسن، شہریار، افضال حسین سید، سارہ شگفتہ وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ نظموں کی اقسام میں پابند نظم کے ساتھ طویل نظم کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 اگر اس طرح رہا تو اگر 5واں شامل کریں گے تو پابند نظم، طویل نظم 5 ہو جائیں گے، بالکل نہیں گھبرانا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ نظم کے آغاز و ارتقاء پر بات کریں گے تاکہ ہمیں پورا منظرنامہ واضح ہو جائے، اور نظم اور اس کی اقسام کے ساتھ اس کے آغاز و ارتقاء پر بات کریں گے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ اس پر معروضی سوالات بنا کر دیکھ لیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔